ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا. خوش رہیں, آباد رہیں, اپنوں کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. اچھا ناظرین, ظاہر سی بات ہے میرا اور آپ کا تعلق ماشاءاللہ ایک لمبی جرنی آپ کے ساتھ طے کی ہے. بہت سارے میرے مارننگ شو میں بہت سارے سیگمنٹس ہیں جس سے آپ کو اویئرنیس ملی ہے. مجھے بہت خوشی کی, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے اس پروگرام کو بہت سارے لوگ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں. اور جب میں کسی تقریب میں جاتی ہوں تو مجھے باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کا وہ پروگرام دیکھا, اچھا آپ کو گانا بھی آتا ہے, آپ کے لائیو کالر آپ کے ساتھ پروگرام بڑا اچھا کنڈکٹ کرتے ہیں. پھر کبھی انٹرپرینور وومنس مجھ سے ملتی ہیں, وہ مجھ سے بات کرتی ہیں کہ آپ کا کوکنگ پروگرام میں ہم نے آنا ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر جو ہے ٹیلی ویژن دیکھنے کا جو ہے وہ اب ذرا سا ختم ہو گیا. اب اس کو ہم LCD کہہ دیتے ہیں ہم, کیونکہ تھوڑا اس میں آ گئی ہیں. تو اب بہت لوگ کیبل کے اوپر بہت کم, لیکن جو خواتین ہاؤس وائف ہیں جو گھر میں رہتی ہیں, زیادہ جاب وغیرہ کی طرف نہیں ہوتی متوجہ, ان کا آپ دیکھیں تو وہی ان کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, وہ اسی طرح مارننگ شو کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس کو میرے مارننگ شو کو نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ اور مارننگ شو جو کر رہے ہوتے ہیں وہ میرے مارننگ شو کو دیکھ کے میرے ٹیلنٹڈ لوگوں کو بلواتے ہیں. مجھے یقین کریں برا نہیں لگتا, بہت اچھا لگتا ہے. اچھی بات ہے کہ بہت سارے اسکلز وومنس کو میں ڈفرینٹ چینلز پہ دیکھتی ہوں, اور اس میں شیف بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. وہاں پہ بھی جا کے وہ اویئرنیس ہی دے رہے ہیں, اور کیا انہوں نے کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہم ان کو وہ اپرچونٹی, وہ برج, وہ پلیٹ فارم دیتے ہیں جن کی ان کو نیڈ ہوتی ہے, اور یہ اسٹیپ اور چینلز نہیں اٹھاتے. دین وہ ان کا کوئی نہ کوئی ویڈیو پروفائل مانگتے ہیں. ہم نے آج تک کسی کا ویڈیو پروفائل نہیں مانگا, لیکن ہم ان کو ایک برج دیتے ہیں بینگ اے پاکستانی, اور ہم ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے صحرا جو کہتے ہیں وہ ڈائریکٹر عرش کو جاتا ہے, جنہوں نے یہ سینیریو جو انیشیٹو لیا کہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے لے کر آئیں, جن میں اسپورٹس کے جو لوگ ہیں ہڈن ہیں, سینئر جونیئر, ان کو بھی ابھی بھی میرے پاس بہت سارے اسپورٹس, جبکہ یہ اسپورٹس کا پروگرام نہیں ہے لیکن مارننگ شو ایک ایسا کنواں ہے جس میں سب انگریڈینٹس مکس ہو کے آتے ہیں اور ہر بندے کو اپرچونٹی دی جاتی ہے. دیٹس دا گڈ انیشیٹو ٹو مائی ڈائریکٹر اینڈ اٹس وینس ٹیلی ویژن. یہ اچھی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن میں رہتے ہیں. میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا چاہیے, یا برج بننا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کا ہمارے پہ سب سے زیادہ یقین کریں ہمارے ملک پر بڑا برا افیکٹ پڑے گا اگر ہم آنے والی جنریشن کو ایک پلیٹ فارم نہیں دیں گے. میں وہ بات کہہ رہی ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب جو میں آپ سے بات کہنے جا رہی ہوں یہ یقین کریں میرے بس ابھی فیو سیکنڈ میں میرے ذہن میں آئی ہے, اور اکثر باتیں جو ہے وہ میں جیسے ہی آپ کے ساتھ مخاطبت میں آتی ہوں, آپ کے سامنے آتی ہوں, تو خود بخود دل سے بات نکلنے لگتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل بہت چھوٹا ہے, لیکن ان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو شروع سے ہی ابتدائی طور پہ انیشلی اسٹیج کے اوپر ہی جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے اس کو وہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی, سمجھ لیں. یعنی اس کا پروٹیکشن شروع ہو جاتا ہے, اس کی ماں کی ایکسرسائز, مینٹلی ایکسرسائز, یہ سب اس کی ماں کے پیٹ میں ہی جو بچہ ہوتا ہے اس کو اسی وقت اس کو ریلیکس رہنا, یہ وہ سب. اور ان کو وہ پتہ کیوں کرتے, وہ پاگل نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آنے والے اپنے ملک کے لیے ایک اچھی جنریشن کریٹ کرے, پازیٹیو ورکنگ, جو دماغ سے کریشن کر کے آج دیکھیں پورے ملک پر ان کی حکومت ہے. آج پاکستان صرف ہم جو معذرت کے ساتھ اتوار بازار میں لنڈا بازار جس کو کہتے ہیں, اور کچھ لوگ چھپ کے جاتے ہیں, کچھ لوگ دھڑلے سے جاتے ہیں, کچھ نیڈی ہوتے ہیں, کچھ کور اپ کرتے ہیں, کچھ مڈل کلاس ہے. یہ سارا باہر ملک کا جب یہاں پر آتا ہے تو ہم
ان کی ہر چیز صرف لنڈے کو ہیزیٹیٹ مت ہو. آپ ان کی بیوریجز استعمال کرتے ہیں, آپ ان کا دودھ ملک استعمال کرتے ہیں, ان کی پروڈکٹ شیمپو استعمال کرتے ہیں, اس پہ یو فیل ویری پراؤڈ. بٹ اگر آپ صرف لنڈے بازار میں کوئی کوٹ, میں بھی جاتی ہوں سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ, آپ کو جب دوسری چیزیں استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس ہوتی. اور بہت ساری میری جیسی دل کی آرٹسٹ ہیں, وہ خود آن ایئر کہتی ہیں, جس میں فضا میم مجھے بہت پسند ہے, ہوسٹ بھی, انہوں نے کہا کہ میں جاتی ہوں بس ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اس میں کیوں ہیزیٹیٹ محسوس کرتے ہیں, اس میں کیوں شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں ادھر کھڑی ہو کر ٹھیلے پہ کچھ لوں گی تو مجھے کوئی دیکھ لے گا. آپ اپنے لیے جا رہے ہیں, آپ کو وہاں پر بھی اچھا مال مل جاتا ہے, اور میں اکثر جاتی ہوں, مجھے بھی مل جاتا ہے, اچھی چیز ہوتی ہے لے لیتی ہوں. تو پہلے تو آپ اپنے دماغ کو کلیئر کریں. جب آپ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن میں لے کے بیٹھیں گے نا, تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. بات اس طرف دوبارہ آتی ہوں, اس ملک کے لوگ اپنے بچے کو شروع سے انیشیلی گروم اپ کرتے ہیں, ہم لوگ کبھی بھی اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اور ہماری پھر جنریشن بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو نہ کسی کی بات برداشت ہوتی ہے, نہ اس کے اندر ایک بہادری کا عنصر ہوتا ہے کہ وہ ہر فیصلے کو ایکسیپٹ کر سکے یا فیس کر سکے. مشکل 100% آئے گی. اور ہمارے ماں باپ نے اندر بھی ایک تکلیف آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ کبھی بھی اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی یہ سوچ کے کبھی بھی اپنے بچوں میں کنوے نہیں کرتے, بیٹا کوئی بات نہیں, زندگی کا حصہ ہے, ڈیڈ پلیز ڈیلیور کہیں, یہ زندگی کا حصہ ہے, اور یہ فیس کرتے ہیں. لیکن نہیں, ہم گھر کے بچوں کے سامنے نہایت ابیوس لینگویج, مقابلے بازی اور اللہ کو جھٹلاتے ہیں. اس میں میں بتاؤں اللہ کی نفی ہو رہی ہوتی ہے جب ہم یقین ہی نہیں کرتے کہ اچھا شادی کیا, مجھے بتائیں, آپ پورے سال 12 مہینے اپنے گھر میں ڈھولک بجاتے رہتے ہیں, آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے نا, یار بس کر دو یار, کیا روز گانا گاتے ہو. ایسے ہی نا, آپ کے گھر میں میت پڑی ہوگی, کس طریقے سے اللہ نے ایک سسٹم بنایا, جلدی سے اس کو تدفین کرے. کہ آپ سارا دن بیٹھ کے روتے رہیں گے, پورا ہفتہ بیٹھ کے اسی انداز میں جس دن وہ آپ پہلے گھنٹے یا پہلے دن میں رو رہے تھے, نہیں ہوگا. تو اللہ نے کہا میں تمہیں دوزخ بھی دوں گا, جنت بھی دوں گا, خوشیاں بھی دوں گا, غم بھی دوں گا. جب ادھر سے ہی سب چیزیں ہمیں فیس کرنے کے لیے ملی, تو پھر ہم اپنے بچوں میں کیا ڈیلیور کریں. صبر بالکل ختم ہو گیا, بچے ایک دوسرے سے الجھنا شروع ہو گئے ہیں. ہماری جنریشن پڑھنے پہ کم توجہ ہے, مقابلے بازی پہ زیادہ ہے, کمپٹیشن زیادہ ہے, پریشر زیادہ ہے, کریشن نہیں ہے. ہم ٹوٹل باڈی لینگویج آپ نوٹ کیجئے گا اور مینٹلی ہر طرح کے لحاظ سے پرفیکٹ نہیں نظر آ رہے کہ ہم اپنی زندگی کو فیوچر کے ساتھ کمپٹیشن کر سکیں. ہم فیوچر کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کر رہے, میں اور آپ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں کہ میں دکھنے میں کیسی لگ رہی ہوں, میں دکھنے میں کیسا لگ رہا ہوں, میرے پاس کار ہے کہ نہیں ہے. ہم یہ کمپٹیشن کریں. کبھی ایسا بچہ آپ نے دیکھا ہے جس نے یہ کریشن کی ہو کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوں؟ کیا میں ایسا کچھ کروں؟ نہیں. ہمارے بچے گھر سے لے کے اسکول تک, اسکول سے لے کے کالج تک, کالج سے لے کے یونیورسٹی تک, جسٹ اونلی فائٹ ٹو مجھے بیسٹ جاب کیسے ملے گی اور میری سیلری کتنی ہونی چاہیے. یعنی کہ نیو بورن بیبی سے ماں باپ پہلے سے ہی, میں اپنے بیٹے کو یہ بناؤں گی, اپنی بیٹی کو یہ بناؤں گی, پہلے سے ہی تو سوچے وہ کیسے اچھا انسان بن سکتا ہے. وہ اریٹیٹ رہے گا, سگنل توڑ کے جائے گا, وہ کسی کو تھپڑ مارتے ہوئے بزرگ کو نہیں لحاظ کرے گا, وہ آٹو والے سے الجھ جائے گا, وہ بائک والے سے الجھ جائے گا, وہ ہارن والے سے الجھ جائے گا. یہ مینٹلٹی ہماری یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے. سوری ٹو سے میرا میسج کافی لمبا ہو گیا, لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے بابا بیٹھیں گاڑی میں اور وہ بلا وجہ ہارن دے رہے ہیں, تو بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ سمجھ گیا کہ مجھے بھی اس سیٹ پہ بیٹھ کے ایسے ہی بجانا, لوگوں کی بجانی کیسے. تو سوچ لیں پھر وہ بچہ, آپ کا بچہ نہ آپ کا رہے گا, نہ اس ملک کا رہے گا, نہ وہ اپنا رہے گا. پھر اس کو گناہ اور ثواب اس سب چیزوں سے وہ بری الزما ہے. چلیں دیکھیں آج ہمارے کیونکہ میں بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے ملواؤں گی, اور یقین کریں مجھے بھی بڑی فکر ہے کہ یار آنے والی جنریشن, اب آنے والا پاکستان کیسا ہوگا, آئی ڈونٹ نو. کیونکہ جب تک جنریشن اچھی نہیں ہوگی پاکستان بھی نہیں رہے گا. پاکستان کا کیا مطلب ہوگا جب لوگ ہی نہیں ہوں گے, اچھے لوگ نہیں ہوں گے, سمجھدار لوگ نہیں ہوں گے, تو ہم فقیر ہی رہ جائیں گے.
ہم اپنے بچوں کو ویسے تو ہم نے وہ کر دیا ہے، ایک ایک بچہ مقروض ہے، تو آنے والی جنریشن مقروض چھوڑ کے جائیں گے تو وہ ہمیں کیا کہیں گے، ہمیں وہ بہت برا کہیں گے. تو لیٹ سی، دیکھتے ہیں ہم آنے والی جنریشن کے ساتھ میں کیا کر رہی ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، اور ہم سب مل کے آنے والی جنریشن کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں اور پھر ان سے توقعات کیا کرتے ہیں. لیٹ سی، لیتے ہیں یہاں پر بریک. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، میرے ساتھ ہی رہنا، کیونکہ ہم آج بہت کچھ آپ کے لیے لے کر آئے. لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی اسٹار ورژن کے ساتھ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح